ہوتا ہے زبان پر وہی آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کسی تکلیف، پریشانی یا مصیبت کو لے کر رب کے لیے شکوے اور گلے بھرے ہوئے ہیں تو زبان پر شکر کیسے آئے گا؟ کیسے رب کا حقیقتاً آپ ذکر کر سکیں گے؟ دل کو پاک کریں گے تو ہی زبان پاک ہوگی نا۔ دل میں رب کی محبت اور یقین پیدا کریں گے تو شیطان نے جو شکوے بھرے ہوئے ہیں آپ کے دل میں وہ نکلیں گے اور تب شکر کر سکیں گے، اللہ سے دعا کر سکیں گے اور اس کا ذکر کر سکیں گے۔ رب کے فضل کو یاد کریں، رب کی رحمتوں کو یاد کریں۔ آزمائشیں تو آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ کر کے جاتی ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ہی اضافہ کر کے جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ پوری کائنات ہر لمحے اللہ کی مدد کی منتظر ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اپنے رب سے التجا کر رہا ہے۔ ہمارا دل ہر اگلی دھڑکن کے لیے رب کا محتاج ہے۔ ہماری ہر اگلی سانس رب کے حکم کی محتاج ہے۔ ہماری ہر خواہش التجا کر رہی ہے پوری ہونے کی۔ پتہ ہے کس سے؟ صرف اس واحد رب سے جو واقعی ہر التجا کو پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں اپنی زبان کو تالو سے چپکائے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اپنے رب سے التجا کر رہے؟ کیوں اس سے مانگ نہیں رہے؟ وہ کہتا ہے وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کا اور انہیں قبول کرنے کا منتظر ہے۔ تو کیوں آپ نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں؟ کیوں اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے؟ میرا رب تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس سے منسلک ہر شے عارضی ہے۔ خوشی ہو یا غم، کچھ بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہاں دوستیاں، دشمنیاں تک عارضی ہیں۔ کون جانے کہ آپ کے پاس کھڑا آپ کا عزیز دوست اگلے لمحے آپ کا دشمن بن کھڑا ہو، اور کیا پتہ جو کبھی آپ کی جان کا دشمن ہو اسی سے رب آپ کی حفاظت کا کام لے لے۔ یہ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہر لمحے ہر کسی کی آزمائش چل رہی ہے۔ اسی لیے جو رب پر یقین کر کے رب سے اپنے اس امتحان میں پاس ہونے کی مدد مانگتا رہے گا اور جو رب کہے گا وہ کرے گا تو اس کے لیے اتنا بہترین رزلٹ تیار کر رکھا ہے اللہ نے کہ جہاں اسے مکمل طور پر راضی کر لیا جائے گا، ایسا بہترین بدلہ رکھا ہے اللہ نے۔ اب تک آپ کا کتنے حالات و واقعات سے واسطہ پڑا ہے جنہوں نے آپ کو واضح کر کے دکھایا ہے کہ اس دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر لمحے پر سارا کا سارا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ کچھ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی ہے جو آپ کو دیتا ہے۔ سنو، تمہیں یہاں لوگ بھی ملیں گے، اچھے برے ہر طرح کے، لیکن وہ اصل میں تو اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہوں گے۔ اصل میں تو اللہ ہی ہے جو آپ کا اصل میں دوست ہے، وہی ہے جو صرف آپ کا مددگار ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لوگ آپ کو عزت نہیں دیتے۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں نا، اور آخر میں سارا الزام قسمت یا نصیب پر بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے
کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ نے دینا ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والا ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتا ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہے دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہش کب پوری کر دیتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، آپ پر بس اتنا واجب ہے کہ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ امید کی ڈور اگر ٹوٹ بھی جائے تو بار بار گرہ لگا لیا کریں، چاہے 1000 بار یقین کھو دیں تب بھی پھر سے ناتا جوڑ لیا کریں، لیکن ڈور ٹوٹنے نہ دیا کریں۔ کیا خبر اللہ کو ٹوٹ ٹوٹ کر باندھی گئی امیدوں کی ڈور کتنی پسند ہو، کیا خبر اللہ کو آپ کا بار بار روتے ہوئے اسے پکارنا کتنا عزیز ہو۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کر اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا، پھر چاہے کچھ ہو جائے۔ تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ان لوگوں کو معاف کرنا جو معافی طلب نہیں کرتے، جنہوں نے دلوں کو دکھایا ہو یا جنہوں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہو۔ لیکن معاف کرنا ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ ہم دوسروں کو اس لیے معاف نہیں کرتے کیونکہ وہ معافی کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں سکون چاہتے ہیں۔ معافی وہ عمل ہے جو ہمارے دلوں کو بوجھ سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے، بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اللہ کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری، کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہیں، تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آئے ہیں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں، یہاں سب کی آزمائش الگ ہے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ اللہ محبت سے انہی کو سنتا ہے جو اسے یقین اور مان سے پکارتے ہیں، وہ یقین جو ہر شک اور مایوسی سے پاک ہو۔ وہ انہیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا، جو اسے منانے میں ہر حد تک چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کسی کو سجدوں میں رونا سکھا دے تو پھر ان آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو تہجد تک لاتا ہے تو اس پر ہر سفر آسان فرما دیتا ہے، اور پھر ہر وہ کام جو ناممکن نظر آئے اس کے کن سے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اور انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب، کیسے، کہاں، کس طرح اپنے بندے کو اپنے ہی بندوں کے شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں، مگر اس سے جڑا شر دیکھنے والی آنکھ انسان کے پاس نہیں، مگر وہ رب خوب جانتا ہے۔ وہ بڑا جاننے والا ہے سینوں میں چھپے رازوں اور نیتوں کو۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پر رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں، اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والی ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسوؤں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔
وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ ناشکری کے بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے اللہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ قبولیت کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ اللہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو نہ کسی کی آہوں کو اللہ کبھی ضائع کرتا نہیں ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا ہوا دل۔ اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جو آپ کو آپ کی انہی دی گئی اذیتیں چین لینے نہیں دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ سنو، یوں نہ گھبراؤ، تم نے جس کو راضی کرنے کی ٹھانی ہے وہ تمہیں کبھی ہارنے نہیں دے گا۔ اس کی مان کر جو تم نے اپنی ذات کو یوں مٹی کیا ہے وہ تمہیں اس سرے تسلیم خم کرنے پر ضرور نوازے گا۔ یہی اس کائنات کا راز ہے، جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو زیادہ لمبی مسافت طے نہیں کرنی پڑتی، بس کچھ سجدوں کی بات ہوتی ہے اور اللہ مل جاتا ہے۔ ہاں، اس کا پتہ کبھی ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں، لیکن تم اس بار اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ آندھیاں بھی آئیں گی اور طوفان بھی راہ میں، مگر تم حوصلہ مت ہارنا، تم چلتے رہنا اور یقین رکھنا، وہ رب نہ تمہیں بھولا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ اختتام تمہارا آغاز سے بہتر ہوگا۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، کیونکہ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے۔ وہ تمہارا دل بدل رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہاں شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن آگے جینے کے لیے اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے
یہ سب کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا۔ جی جاتی ہے کیسے زندگی، اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ اللہ تمہارا درد تمہاری سکون میں ایسے بدل جائے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ تم بس صبر کرو اور ہمت رکھو، اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا، یہ وقت سب بدل جانا ہے، میری سوچیں بھی اور میری زندگی بھی۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں سے پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سبھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے اللہ پر یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہے۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن تمہارے لیے، اس کا کن سب کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر سے جی اٹھے گا، یا تمہارا دل پھر جائے گا، یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا، مگر تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب بہت کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں، جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ہی ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کن کا انتظار کرنا ہے اور ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ کڑوا گھونٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے، ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا اور ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو نہ رویے سے،
نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے، نہ کوئی شکوہ نہ شکوے والا انداز، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو اور نہ انسانوں پر، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے صبر کیجئے جس کا اجر بہت انمول ہے۔ اللہ سے مانگیں، سب مانگیں اور بہت مانگیں، لیکن اس کی رضا بھی ساتھ مانگیں۔ کبھی اپنی خواہش پہ ضد نہ کریں کہ جو مانگا وہی دے۔ قسم سے اگر اللہ نے پوری کر دی تو ایسا آزمائے گا کہ وہ خواہش جسے آپ نے پا لیا وہ آپ کے لیے اذیت بن جائے گی، پچھتاوا بن جائے گا۔ آپ حکمت سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ جو جانتا ہے اسی کا دامن تھامیں، عافیت مانگیں اور اس کی رضا مانگیں، جو دے اسی پر راضی ہو جائیں اور الحمدللہ کہہ دیں۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک صبر کرتا ہے، میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ مجھ سے مدد طلب کرتا ہے یا نہیں۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن مشکلات میں جو صبر کیا ہوگا اس کا اجر دنیا و آخرت میں ضرور ملے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ رات کے بعد صبح ضرور ہوگی، تو یہ بھی یقین رکھیں اور آپ کی اور میری زندگی میں اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آئے گی۔ بس اپنے رب پر بھروسہ کیجئے۔ بندے مومن کو دنیا میں جتنی بھی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں ان کے بدلے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بندے مومن کو راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگے یا کانٹا چبھے تو اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے صغیرہ گناہ بھی مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے، ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا تھا جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کے مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت ہوتی ہے
کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نکل نہیں سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں یا زندگی کی آسائشیں؟ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے؟ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ ہم نے بس کوشش کرنی ہے اللہ کی ہر بات ماننے کی، کوشش کرنی ہے صبر کرنے کی، کوشش کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، کوشش کرنی ہے غصہ ضبط کرنے کی، کوشش کرنی ہے زبان، کان اور آنکھوں کی حفاظت کی، کوشش کرنی ہے دل کی سلامتی کی، کوشش کرنی ہے مثبت رہنے کی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہی تو ہے، اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی کیا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہم اپنی ہر کوشش میں کامیاب ہو جائیں، ہر کوشش میں کامیاب ہو جانے والے ہم بنے ہی نہیں ہیں، اور اللہ نے ہم سے پرفیکشن مانگی بھی نہیں ہے۔ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں، یا جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جس کی وہ کوشش کرے۔ الخبیر، اس کے معنی ہے خبر رکھنے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے، وہ ہمیشہ کے لیے الخبیر ہے، اظہار کریں یا نہ کریں۔ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں بھول گیا ہے، ہم تکلیف میں ہیں اور وہ انجان ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے اسے خبر نہیں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے اس کو سزا نہیں ملی اور وہ بچ گیا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلہ نہیں دیا، مگر وہ ہمارے ہر حال، ہر تکلیف سے باخبر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، ہر انسان کے ہر گناہ اور ہر نیکی سے باخبر۔ اس کا صلہ جزا ہو یا سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں لگتا ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ تو تمہاری اس آہ سے بھی باخبر ہے جس کی خبر تم نے خود کو بھی ہونے نہیں دی۔ جب خالص کچھ اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، تو اللہ کی طرف سے صلہ ملنا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کتنی کوششوں کے بعد آج یہاں تک آئے ہو، وہ جانتا ہے تم اس تک آنے کے لیے اپنی جان سے پیاری چیز بھی چھوڑ آئے، وہ جانتا ہے تم اس کی رضا پانے کے لیے اپنی رضا قربان کر آئے ہو، وہ جانتا ہے تمہاری معمولی سے معمولی کوششوں کو بھی۔ یقین کرو کچھ رائے گا نہ جائے گا، تمہیں بس صبر سے کام لینا ہے۔ تمہیں تو بہت خاص مقصد کے لیے چنا گیا ہے، تو بس اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے دل لگا کر نہ بیٹھ جانا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو بھی نہیں سکتے، رونا تو ایک فطری عمل ہے۔ صبر تو یہ ہے کہ جس راستے پر اب چل پڑے ہو اسی پر ثابت قدم رہنا ہے، ہزار مشکلات آ جائیں، سامنے سمندر بھی آ جائے، بس یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے نا۔ اس کے لیے کیا گیا تمہارا صبر کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔
بس تم اللہ پر یقین کرو۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے اس سے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس دنیا میں ہر کام، ہر چیز ایک مرحلے سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، اس لیے یہ سخت وقت تمہیں نا امید کر دیتا ہے۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔